ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسموں کے دکھ، جس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کو یہ دے رہی ہوں۔ آئی ایم سو سوری، ایکچولی میں بہت زیادہ بزی تھی تو مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں ریکارڈنگ کر سکوں اس ناول کی، تو میں اس کو پھر پینڈنگ پر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں حالم ناول سننے پر، تو وہ والا ناول میں نے اپلوڈ کرنا ہے فار ایور بک ہیون پر۔ وہ جسٹ اس کی آڈیو ہوگی، ویڈیو نہیں ہوگی، تو وہ مجھے ملی ہیں ایپیسوڈس کسی سے، کیونکہ میرا چینل تو ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو میں نے کسی سے کانٹیکٹ کر کے وہ ایپیسوڈ لی ہیں اپنے ایک سبسکرائبر سے ہی، اور میں بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے دے دی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی اپنے اس چینل پر، کیونکہ وہ میں نہیں جانتی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ آلریڈی وہ میرے چینل پر تھی ایپیسوڈز، اور انہی ایپیسوڈز کو میں کنورٹ کر کے ویڈیو میں کر کے اپنے تیسرے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں، تو مے بی کہ یہ رسکی ہو، تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ نہیں ہے جو کہ مجھے ریکارڈ کرنی پڑے گی، وہ میں اس چینل پر ریکارڈ کر دوں گی، تاکہ جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے حالم کا، تو وہ یہاں پر سن لیں، ٹھیک ہے۔ باقی کے ایپیسوڈز آپ لوگوں کو ساری کی ساری ادھر ملیں گی، اور بہت جلدی کوشش ہوگی کہ ملیں، بس آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ٹائم سے۔ جتنا جلدی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اتنی جلدی آپ لوگوں کو میں ویڈیوز پرووائڈ کروں گی، اور یہ والا ناول بھی جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ کو۔ پری، جب آپ کا رمیز سے نکاح ہوا تھا تو ماما پاپا بہت خوش تھے۔ پھر ہمارے اس ہنستے بستے مسکراتے کھلکھلاتے آنگن میں ایسی ہوا چلی کہ سب خوشی کے پھول دکھوں کی آندھی اڑا کر لے گئی، اور خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے ہمارے آنگن کا نصیب بن گیا۔ آخر یہ ہر بار ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کوئی ذوحیب شاہ سام بن کر ڈستا ہے، تو کبھی کوئی رمیز کالی بھیڑ بن کر ہمارے گھر کے آنگن میں نقب لگا دیتا ہے۔ کتنا پیارا تھا ہمارا یہ گھر، کتنی رونق ہوتی تھی اس گھر میں، ماما پاپا کے مسکراتے روشن چمکتے دمکتے پرسکون چہرے۔ میں کتنی شرارتی ہوا کرتی تھی، ماما پاپا اور آپ کتنا ڈانٹا کرتی تھی مجھے میری شرارتوں پر۔ میں ہر وقت ہر احساس سے عاری، ہر سوچ سے آزاد اس گھر میں چہچہاتی پھرتی تھی، اور آپ ہر وقت خوش و مگن کتابوں، ماما پاپا کی ذات اور کچن کے کاموں میں دلچسپی لیے رکھتے۔ اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اس ویران خاموش آنگن میں برسوں سے ہنسی کی ایک چہکار نہیں گونجی، کوئی پھول نہیں مہکا، کوئی ہنستا جھومتا سامن نہیں اترا، بس بجلی کڑکتی ہے، مصیبتوں تکلیفوں اور غموں کے اولے پڑتے ہیں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب مطلع صاف ہوتا ہے تو صرف اس چار دیواری کے اندر ہم دونوں کا سسکتا تڑپتا روتا وجود رہ جاتا ہے، اور جنہیں بس بھیا بھابھی وکاس کی محبتیں جینے پر مجبور کیے رکھتی ہیں۔ آخر ہم خوش کیوں نہیں رہ سکتی بالکل پرسکون ہو کر، ہر غم سے آزاد؟ میرا کبھی کبھار اس شدت سے جی چاہتا ہے کہ میں ماما پاپا کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤں، ان کی انگلی تھام کر پھر سے اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کروں، آپ پہلے ہی کی طرح ہنستی مسکراتی خوش رہا کریں، لیکن یہ سب نہیں ہو سکتا۔ آخر پری، خوشیوں پر ہمارا بھی تو حق ہے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، ہے نا؟ بولتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ لائبہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ ساری رات کے گرے افزاری سے بھی نین خشک نہیں ہوئے تھے، رہی سہی کسر اب پوری ہونے لگی تھی۔ تم کیوں ان تصویروں کو دیکھتی ہو؟ جانتی ہو نا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر کیوں دوبارہ وہی اذیت ناک منظر میری آنکھوں میں لے آتی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ ان کو جلا دو، پھاڑ دو یہ، یا کہیں رکھ کر بھول جاؤ، بس اب یہ اذیت ناک دور ختم ہو جانا چاہیے۔ زوفی، میں یہ سب سہتے سہتے جلتے کوئلوں پر چلتے چلتے اب بہت تھک چکی ہوں، اب ایک جگہ بیٹھ کر سستانا چاہتی ہوں، ہر خوف سے عاری ہو کر آزادی کا سانس لے کر جینا چاہتی ہوں۔ وہ زوفی کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی، اسے تو ویسے بھی رونے کے لیے بہانا چاہیے تھا، آنکھوں میں درد کا ایک گہرا سمندر بہہ رہا تھا جسے وہ زوفی کے کندھے سے لگ کر بہا دینا چاہتی تھی۔ فوزان صدیقی برسوں سے رستے زخموں کو پھر کرید گیا تھا، جس منظر کو بھلانے کی وہ برسوں سے کوشش کر رہی تھی وہ پھر تازہ کر گیا تھا، جو اس کی روح کو ہمیشہ چھید دیتا تھا، اندر تک زخمی کر دیتا تھا، مگر کبھی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہو پاتا تھا۔
آپ بھابھی کی بات مان لیتی، شام تک تو کافی دیر ہو جائے گی، ایسا نہ ہو شام کو بخار اور تیز ہو جائے۔ صوفی آنکھوں کو پوچھتی تصویریں اکٹھی کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو گیٹ پر کال بیل ہو رہی تھی۔ لائبہ برستی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے صوفی کو باہر جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہمراہ مسز ریاض اور مسز جبار تھی۔ دونوں ان کے محلے کے ہی رہنے والی تھی۔ کسی زمانے میں ماما پاپا کی ان لوگوں سے اچھی خاصی علیحق سلیحق تھی۔ اب تو ان کو ہر کوئی شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ آپ بیٹھیے، سلام کے بعد لائبہ نے دونوں کو کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئی۔ صوفی بھی اس کے پاس آ کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ لائبہ، تم برا مت منانا، ہم دونوں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسز ریاض نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی کہیے آنٹی، ہم نے بھلا پہلے کب کسی کی بات کا برا مانا ہے جو اب مانیں گی؟ وہ تلخی سے ہنستے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ دیکھو لائبہ، یہ شریفوں کا محلہ ہے، میری 3 بیٹیاں اور آنسہ بیگم، مسز جبار کی 4۔ اس کے علاوہ محلے میں ہر گھر میں 2 3 یا 4 لڑکیاں تو ضرور ہوں گی۔ وہ دونوں رک کر دونوں بہنوں کے الجھے چہروں کی جانب دیکھنے لگی۔ جی آنٹی، ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں کھل کر کہیے۔ لائبہ کی بجائے صوفی نے انہیں کافی تلخی سے کہا تو وہ پھر گویا ہوئی۔ ہے تو یہ تم لوگوں کا ذاتی معاملہ، مگر محلہ دار ہونے کی حیثیت سے پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ تم سے پوچھیں کہ تم دونوں بہنوں کا اس انسپیکٹر سے کیا تعلق ہے؟ وہ رات کے 10 11 2:30 بجے تک کیا کرتا ہے؟ چوری صرف ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر ہر دوسرے دن اس کا تمہارے گھر کے چکر لگانا کیا مقصد ہے؟ لائبہ کے تو آسان خطا ہو گئے، وہ صرف 4 دفعہ ان کے ہاں آیا تھا، صرف رات کو ہی تو لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے ساری صورتحال بتاتے ہوئے دونوں کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا تھا، مگر دونوں کو اندازہ نہ تھا کہ لوگ کس طرح ان پر نظر رکھتے ہیں۔ آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، شہود بھائی کے دوست ہیں اور صرف چند بار ہی تو آئے ہیں، کبھی ہم سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لائبہ نے بامشکل اپنے حواس بحال کرتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ شہود کا دوست ہے تو اس کے گھر جائے، تمہارے یہاں کیا کرتا ہے؟ جب وہ شہود سے ملتا ہے تو اسی تک رہے، یہاں کیوں آتا ہے؟ ہم نے ایک عمر گزاری ہے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ تمہیں بتا دوں، اس معزز معاشرے میں جو لڑکی ایک دفعہ ماتوب ٹھہرا دی جاتی ہے، وہ گنگا بھی نہا لے تو کبھی باکردار نہیں ہوتی۔ باتیں تھی یا زہر میں بجھے ہوئے نشتر جو اس کی روح کو اندر تک گھائل کرتے جا رہے تھے؟ وہ یہ سب باتیں پہلی دفعہ نہیں سن رہی تھی، مگر جس شخص کے حوالے سے اسے یہ سب کہا جا رہا تھا، اس کی ذات نامعتبر ٹھہرائی جا رہی تھی، وہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آنٹی پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ جب میرے والدین زندہ تھے تو ہم لوگوں میں رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر خوشگوار تعلقات تھے، ورنہ آپ لوگ اور آپ کی باتیں اس قابل تو نہیں کہ آپ کے منہ لگا جائے۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے پلے بڑھے، جوان ہوئے ہیں، اگر آپ نے واقعی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تو ہمیں بھی اچھی طرح جاننا چاہیے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں؟ جس طرح جی چاہے ہمیں بے عزت کر کے ذلیل اور رسوا کر دے، خدا کے قہر سے ڈریے۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، خدا نخواستہ کل ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم جیسا سلوک ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ پلیز ڈریے اس وقت سے۔ صوفی لائبہ کے پیلے زرد چہرے کو دیکھے بنا لحاظ کیے ٹوک بیٹھے۔ ہم خدا کے قہر سے ہی تو ڈر رہے ہیں جو تم دونوں بہنیں ابھی تک محلے میں موجود ہو، ورنہ جس طرح وہ انسپیکٹر رات گئے تک تم دونوں کے ساتھ تھا، چاہتے تو رات کو ہی سارے محلے سمیت رنگے ہاتھوں پکڑتے۔ تو پھر پکڑا کیوں نہیں؟ رات کو ہی کیوں نہیں آیا آپ لوگ؟ آتے دیکھتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ صوفی نے اب بھی تڑک کر بات کاٹ دی تھی، صرف اس لیے کہ یہ شریفوں کا محلہ ایسی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا۔ شریفوں کا محلہ، صوفی نے کافی غصے سے دیکھا۔ میں نے یا آنسہ بیگم نے اسے رات 2:30 بجے کے قریب تمہارے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم لوگوں کو تمہاری ماں کی نیک نامی اور باپ کی شرافت روکے رکھتی ہے، ورنہ تم دونوں بہت عرصے پہلے یہاں سے اپنی غلاظت سمیٹ کر کہیں اور چلی گئی ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے سنتے بے دم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تیز دھار آلے سے اس کے بدن کے حصے بڑی بے دردی سے کاٹتا جا رہا۔ چپ کر جائیے آنٹی پلیز، چپ کر جائیے، اگر آپ عزت والے ہیں تو بغیرت ہم بھی نہیں۔ یہ شریفوں کا محلہ تو کیا ہم چور اچکے بدماش ہیں؟ اگر آپ کو ہمارے باپ کی شرافت اور ماں کی نیک نامی روکے ہوئے تو ادب و لحاظ ہماری زبان بھی پکڑے ہوئے ہے۔ اگر عزت اور نیک نامی کے 4 قاعدے آپ نے پڑھ رکھے ہیں تو یقیناً 2 ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اتنا اپنے مقام سے مت گریں کہ کل کو خدا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی ہو۔
آپ خود دونوں خواتین ایمان سے بتائیے، اس محلے میں ایسی کون سی لڑکی ہے جو نیک نامی، عزت و شرافت کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے؟ یقیناً ماں سوائے ہمارے کوئی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں تو بند ہماری بھی نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ انسانیت کو بھول رہی ہیں اور ابھی ہمیں انسانیت کا پاس ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اس محلے میں ایسی کون سی باپردہ مولانی بی بی ہے جس کی کسی لڑکے سے راہ و رسم نہ ہو، جس کا گھر سے باہر کالج یونیورسٹی کے نام پر کسی لڑکے سے افیئر نہ چل رہا ہو۔ آپ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر صرف اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو علم ہوگا۔ آپ کی بیٹیاں بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہیں، وہ ڈرے دبے بغیر کہہ رہی تھی۔ ہم باعزت ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کی طرف سے یا اس نام نہاد معاشرے کی طرف سے کسی بھی قسم کی نیک نامی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کی نظروں میں معتبر ہیں تو ہمیں بس اسی کی رضا کافی ہے۔ اگر اس محلے سے نکالنے میں اس اللہ کی کوئی مصلحت ہے تو پھر جائیے، جو جی میں آتا ہے کر دیکھیے۔ ہم بے غیرت نہیں بلکہ آپ ہیں جو جھوٹی عزت اور شان کا لبادہ اوڑھے جی رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ہی ہم جیسے لوگوں کو مر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ کیا حدود ہے اس کی؟ ذرا اس کے بارے میں سوچیے۔ آپ جیسے معزز و محترم معاشرے کے عزت دار لوگ ہی بہتان بازی کرنے والوں میں سر فہرست ہوتے ہیں، جبکہ غلاظت کے ڈھیر آپ لوگوں کے اپنے گھروں میں ہی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ صوفی غم و غصے سے بولنا شروع ہوئی تو پھر رکی نہیں تھی، بلا لحاظ کے کہہ گئی تھی، صوفی پلیز چپ کرو۔ بیگم ریاض کی باتوں پر بفر کر بولتی ہوئی صوفی لائبہ کو ہراساں کرتی جا رہی تھی، اس کی جان پر بنائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صوفی کی غصے سے آگ اگلتی زبان کو کسی طرح روک کر چپ کروا دے۔ کہنے دے پری مجھے، اس نے ایک جھٹکے سے لائبہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ آخر کیا انوکھا دیکھ لیا انہوں نے ہم میں یا فوزان صدیقی میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے ہم میں۔ دراصل یہ لوگ ہمیں ذلت اور رسوائی کے تابوتوں میں بند سسک کر مرتے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر حال میں مصیبت میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ شخص ان کی طرح ذلت اور رسوائی کی زبان و نظر استعمال کیے بغیر بڑے خلوص سے انسانیت کا پاس کرتے ہوئے ہماری مصیبت دور کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ ان نام نہاد معزز شریف معاشرے کے معتبر لوگوں کو برداشت نہیں ہوا۔ خدا کا خوف تو بالکل ہی ختم ہو گیا ان کے دلوں سے۔ یہ لوگ کسی پر بہتان تراشی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ہر کوئی صرف ہمیں نشانہ بنانے چلا آتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم پر صرف ایک دفعہ دھبا لگا تھا، ہماری نیک نامی صرف ایک دفعہ شک کی لپیٹ میں آئی تھی، مگر یہ ہمارا باطن کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں خواتین کا مقصد شاید پورا ہو چکا تھا۔ لائبہ کا جی بھر آیا۔ زیادہ زبان چلاتی ہو تم، مسز جمیلہ صحیح کہتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں، ہماری بیٹیوں پر الزام لگاتی ہو، بے حیا کہیں کی۔ ہم تو صرف شہود کی وجہ سے خاموش تھے جو تم تک آئے، لیکن لگتا ہے اب کوئی نہ کوئی بندوبست محلے والوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس دفعہ انسا بیگم اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، آنکھوں کو صاف کر کے۔ صوفی نے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہہ تو دیا ہے میں نے آپ کو، جو جی میں آیا آپ لوگ کریں۔ جس مسز جمیلہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہیں بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ کو بھی، لیکن خدا کا ہی خوف کر لیں اور اس وقت ہمارے گھر سے نکل جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں مزید بدتمیزی کر جاؤں، کیونکہ آپ جیسی خواتین عزت کروانے کے قابل ہیں بھی نہیں۔ وہ بھی غصے و حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لائبہ تو بت بنی، صرف دونوں طرف سے زبان اور آنکھوں سے اگلتی آگ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں یوں بے عزت کر کے گھر سے نکال کر بہت برا کر رہی ہو۔ سوچا تھا زبان سے سمجھائیں گے تو اثر ہو جائے گا، بات مردوں تک نہ جائے، مگر تم لوگ تو کچھ اور ہی چاہتی ہو۔ بھلا بے غیرتوں پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے؟ بیگم ریاض آگ بگولا انداز میں صوفی کو دیکھ رہی تھی، تاک کر آخر میں وار کیا تھا۔ صوفی بلبلا اٹھی، اس کی زخمی ہے نا ایک دم مجروح ہوئی تھی۔ خاموش رہیے اور دفع ہو جائیے آپ دونوں یہاں سے، اور جو جی چاہے خوشی سے کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کا انجام بھی یاد رکھیے گا۔ بقول آپ کی ہم بے غیرت ہیں نا، تو دھیان رکھیے گا واقعے میں ہی ہم بے غیرت پن کا مظاہرہ نہ کر بیٹھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا سے وہ انصاف ضرور کرے گا، وہ سب دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ دو ٹوک اور غضبناک لہجے میں سب کہتی گئی، پھر چند قدم آگے بڑھ کر لال ببو کا چہرہ لیا، انہیں باہر کا رستہ دکھا رہی تھی۔ دونوں دھمکیاں دیتی، تن فن کرتی باہر کی جانب لپکی تھی۔ صوفی گیٹ بند کر کے آئی تو اسے اسی طرح بت بنے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ پری، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ اس نے لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پری، وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر زور زور سے روتی چیخنے لگی تھی۔ پری ہوش کریں، دیکھیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ، آپ پلیز خود کو سنبھالیے۔
वो लाइबा की हथेलियाँ रगड़ते उसे बार बार पुकार रही थी। रुखसार थपथपा रही थी। लाइबा की उस बेसुध बुत बनी हालत में कोई फ़र्क न पड़ा तो वो भाई के पोर्शन की जानिब सरपट भागी थी। जब वो भाभी समेत वापस लौटी तो लाइबा मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। ज़ूफ़ी ने शहूद भाई और भाभी को सब बता दिया था और उस नई अफ़ताब पर दोनों बहुत परेशान हुए। बेगम रियाज़ और बेगम जब्बार की दी गई धमकियां शाम गए तक दुरुस्त साबित हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उस वक्त शहूद भाई और भाभी अपने घर में इकट्ठे मोहल्ले के लोगों को मुतमईन करने में कोशिश में थे। ज़ूफ़ी के भी उन लोगों के सामने पेशी हुई थी और लाइबा वो उस नई सूरत हाल से यकसर बेखबर थी। वो होश में आने के बाद कितनी देर तक किसी क़यामत की मुंतज़िर रही। जब काफ़ी देर तक ज़ूफ़ी, भैया, भाभी वगैरह में से कोई भी उसके पास न लौटा तो वो खुद ही बेजान होती टांगों को घसीटती बाहर आ गई। सारा घर खाली था। वो ज़ूफ़ी की तलाश में भैया के पोर्शन में आ गई, लेकिन वहाँ लोगों का एक जमकटा देखकर और भांत भांत की आवाज़ें सुनकर फिर चकराने लगे। शहूद अलवी, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, मगर उस शख्स की यूं लड़कियों के घर में आमद का आखिर मकसद क्या था? वहाँ मौजूद लोगों में से एक बहुत तीखे अंदाज में बोला था। मिनटों में गुजरी अजियत लाइबा को याद आने लगी। जी अंकल जी, यहाँ आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी उस शख्स से काफ़ी गहरी दोस्ती है, भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं आपस में। जब हमारे घर में चोरी हुई थी तो उसने ही ये केस संभाला था। 1-2 दफ़ा उसकी बच्चियों से रस्मन मुलाकात हुई थी, जबकि 2 दफ़ा वो सिर्फ केस के सिलसिले में यहाँ आया था। वो जब भी यहाँ आया मुझे इत्तला देकर और मेरी मौजूदगी में आया। मुझे उस पर भी एतमाद है और अपनी बच्चियों पर भी। कल रात भी जब वो आया था तो उस वक्त लाइबा बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं और महजबीन उधर ही थे। वो हमारे पास ही इधर आ गया। काफ़ी देर में उससे बातें करता रहा था, जबकि बच्चियाँ अंदर ही थी। वो बहुत शरीफुल नफ्स और नेक इंसान है, भैया ने 2 टोक अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है अब आपको मेरी बात से मुतमईन हो जाना चाहिए। अगर आप सबूत मांगते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आपको चाहिए था कि आप रात को ही इधर का रुख करते और सब देख लेते, उसी वक्त सब मामला साफ़ हो जाता। ना मैं अब इस वक्त ये लंबी चौड़ी तावीलें और वजाहतें पेश कर रहा होता, और ना आप मुअज़्ज़िज़ व शरीफ हज़रात मेरे इस गरीब खाने पर जमा होने की ज़हमत फरमाते। जहाँ तक बच्चियों की कफ़ालत का ताल्लुक़ है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बाहसन वाकिफ़ हूँ। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं भी कोई गया गुज़रा आम इंसान नहीं हूँ। अगर आप कोई अनोखा निराला कदम उठाएंगे तो मैं भी मजबूर हो जाऊँगा। अगर हमारी बच्चियों का बाल भी बिका हुआ तो नतीजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं ये सिर्फ कह ही नहीं रहा, अगर आपने मेरी बात और माजरत कबूल नहीं की तो मैं ये अमलन भी कर दिखाऊंगा। जिस शख्स के हवाले से आप सब ये कह रहे हैं उसका भी इस माशरे में एक ख़ास मकाम है। इस एरिए का पूरा कंट्रोल है उसके पास। मैं अगर उसे एक इशारा करूं तो यकीनन आपको गैर मुनासिब लगेगा, वरना मैं सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से खामोश हूँ। शहूद भाई बहुत निपत-उलट दबंग लहजे में कह रहे थे। उनके धमकी अमेज़ अंदाज पर मौजूद लोगों पर बिल्कुल खामोशी तारी हो चुकी थी। इससे ज़्यादा सुनने की अब लाइबा के अंदर हिम्मत भी नहीं थी। बहुत ही तकलीफ़ से वो जैसे पुरखार रास्तों पर चलते वापस अपने कमरे में लौटी थी। जिस शख्स के हवाले से उनके साथ ये सब कहा जा रहा था वो शख्स न जाने क्या सोचे बैठा था, मगर अफसोस ये ज़ालिम दुनिया। वो यूँ बिस्तर पर गिरी जैसे बरसों की बीमार, ज़ईफ़ और लाग़िर हो। जब काफ़ी वक्त बीतने के बाद ज़ूफ़ी शाह वापस लौटी तो उसका रोया रोया चेहरा और मुतर्रम आंखें उसने बंद पलकों की हल्की सी झरी से देखी। ज़ूफ़ी के चेहरे पर इत्मीनान था और आंखें खोले बगैर भी वो अच्छी तरह अंदाज़ा कर चुकी थी कि उन दोनों बहनों को शहूद भाई की बदौलत एक दफ़ा फिर बरी किया जा चुका था। उनको मोहल्ले में रहने की इजाज़त मिल चुकी थी। शहूद भाई ने किस किस तरह उनका दफ़ा किया था। अगरचे नेक नामी का कोई सर्टिफिकेट हासिल न हुआ था, फिर भी ये इजाज़त बहुत थी। उसने खामोशी से आंखें मूंदे रखी। बहुत ही कर्म में गोया कांटों पर लौटते हुए रात गुजरी थी। सुबह जब वो उठी तो वही मामूल का काम था। ज़ूफ़ी खामोशी से बगैर उसके साथ आंखें चार किए तैयार होकर खुद ही नाश्ता तैयार करके कॉलेज के लिए रवाना हुई। जाने से कबल वो उसे आराम करने और यूनिवर्सिटी ना जाने की सख्ती से तलकीन करके गई थी। उसके आध घंटा बाद भाभी भी उसके पास आ गई। सारा दिन उन्होंने उसके साथ ही गुजारा था। वो खुद तो सारा वक्त खामोश ही रही। भाभी खुद ही कोई ना कोई बात छेड़कर उसकी दिलजोई करने में मसरूफ़ थी। उन दोनों की मौजूदगी में उसे कितनी गनीमत महसूस होती थी। एक ठहार सी बनने लगती थी। वो हर लम्हा हर आन उन दोनों की तरफ रुख किए हुए रखते थे। सब साथ छोड़ गए, सिर्फ ये दोनों ही तो साथ थे। पापा को रिटायरमेंट से मिलने वाली रकम शहूद भाई ने अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर ली थी। इसके अलावा भी शहूद के कारोबार में उनके वालिद के कुछ ज़ाती शेयर्स भी थे। उनके बाद अब ये दोनों बहनों के थे।
ہر ماہ شہود بھائی اسے اچھی خاصی رقم دیتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی کماتی تھی، جو بھی بچتا اسے بینک میں جمع کروا دیتی۔ بینک میں دونوں کے اکاؤنٹس تھے، اس کے باوجود دونوں روحانی طور پر بھی دونوں کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ زوفی کالج سے لوٹی تو بھابھی اپنے پورشن میں واپس چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دوا لی؟ کچھ کھایا پیا یا ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوئی ہیں؟ کھانے پینے سے فراغت کے بعد وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہاں دوا لی تھی، کھانا بھی کھایا تھا، سارا دن بھابھی ادھر ہی رہی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے طبیعت کی خرابی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تم خود ہاتھ لگا کر دیکھ لو، بالکل ٹھیک ہوں۔ زوفی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی پیشانی پر رکھ دیا۔ کل رات کافی دیر تک میں بھیا بھابھی کے پاس ہی تھی، جب لوٹی تو آپ سو چکی تھی، کوئی بات ہی نہ ہو سکی۔ رات کو محلے والے بھیا کے پاس آئے تھے، انہوں نے اچھی خاصی کیچڑ اچھالی تھی، جواباً بھیا نے بھی کافی کچھ سنا دیا تھا۔ آپ کو بتاؤں، ہم معتبر تو نہیں ہوئے مگر اتنا ضرور ہو گیا کہ اب ہم مزید اس محلے پر بوجھ رہیں گے۔ وہ بظاہر بہت ہلکے پھلکے انداز میں اسے بتا رہی تھی، اندر سے اس کی بلبلاتی انا اور خودداری چیخ کر احتجاج کر رہی تھی۔ سب جاننے کے باوجود لا علمی کا اظہار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لی۔ بھابھی بھی بتا رہی تھی، اس نے اس کا بھرم رکھتے ہوئے بظاہر سادہ سے انداز میں بتا دیا۔ بعض اوقات کسی بہت اپنے کا بھرم رکھنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی جب بھابھی ان کے پاس آ گئی، ان کے ساتھ شہود بھائی بھی تھے۔ پری، ہم تم سے کچھ کہیں تو ہمارا مان تو نہیں توڑو گی؟ انہوں نے بغیر تمہید باندھے سیدھی بات کرنا چاہی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ بھلا پہلے کبھی ہم نے آپ کا مان توڑا ہے؟ جو بھی کہیں گے سر آنکھوں پر۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے مسکراتے بہت ہی پرشفقت انداز میں اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میری بہن، تم لوگوں نے بہت عرصہ اس گھر میں رہ لیا، اب یہ ضد چھوڑ دو، ہمارے حصے میں آ جاؤ۔ میں بڑا بھائی ہوں تم دونوں کا، تم پر میرا بھی حق ہے، کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانے دو۔ اتنا بڑا گھر آخر کس لیے ہے جب اپنوں کے کام نہیں آتا؟ کل کس انداز میں لوگوں نے تم دونوں کے تنہا رہنے پر اعتراضات کرتے ہوئے کیچڑ اچھالا ہے۔ اگرچہ میں ساتھ ہوں، ہر وقت ہمارا دھیان ادھر رہتا ہے، مگر لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہتر اسی میں ہے کہ تم دونوں ادھر آ جاؤ، اس طرح ہمارے گھر کی بھی رونق دوبالا ہو جائے گی، وقاص کو بھی کمپنی دینے والا کوئی ہوگا اور لوگوں کو بھی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ بہت دھیمے انداز میں اس کو سمجھا رہے تھے، اپنے حق میں دلائل دے رہے تھے، تلخ حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ پاپا کے بعد انہوں نے اور ابو نے کتنی بار چاہا کہ وہ اپنے گھر کو کرائے پر دے کر ان کی طرف آ جائے، مگر وہ دونوں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ان کے انکار پر ابو ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ابھی گزشتہ سال ہی ان کی وفات ہو گئی تھی اور پھر شہود بھائی نے وہیں کچھ کہا تھا، وہ دونوں رضامند نہیں ہوئی تھی۔ ادھر معجبین بھابھی تھی، بظاہر بہت اچھی اور بردبار طبیعت کی مالک تھی، مگر وہ ایک عورت بھی تھی، کسی دوسری لڑکیوں کا وجود شاید اپنے گھر میں مستقل برداشت نہ کر سکے، چاہے وہ شوہر کی چچا زاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہی سوچ کر وہ انہیں ہر بار ٹال جاتی تھی۔ پھر انہیں اپنا یہ گھر بہت عزیز تھا، یہاں انہوں نے ماما پاپا کے ساتھ بہت خوشگوار وقت گزارا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ اور مٹی کے ذرے ذرے میں انہیں ماما پاپا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، ہر گوشے میں ان کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ وہ جیتے جی اپنے گھر کو بے آباد نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کے مسلسل اصرار کے باوجود اپنا گھر آباد کیے ہوئے تھی۔ اب اسے واقعی کچھ سوچنا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم ادھر صبح ہی شفٹ ہو جائیں گے، مگر میری ایک شرط بھی ہے، میں اس گھر کو ویران نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کسی جاننے والی اچھی سی فیملی سے بات کر لیں اور کرائے پر دے دیں۔ کیوں زوفی، تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنا فیصلہ سنا کر وہ چپ بیٹھی، زوفی سے پوچھنے لگی۔ اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، یوں بھی اتنی ذلت کے بعد زوفی کیا، ہر لڑکی کا یہی فیصلہ ہونا تھا۔ ایک اور بات، میرے پاس آج دفتر میں فوزان صدیقی کا فون آیا تھا، وہ کل اپنی بہن اور بہنوئی کے ہمراہ ہمارے گھر آنا چاہ رہا ہے، اپنے بھائی کا زوفی کے لیے رشتہ لے کر۔ میں نے آنے کی دعوت دے دی ہے، مگر فی الحال رضامندی نہیں دی۔ تم دونوں سے پوچھے بغیر میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ کل لوگوں کی باتیں سن کر اب نہ جانے کیوں مجھے ان کا یہاں آنا فی الحال غیر مناسب لگ رہا ہے۔ آخری فیصلہ تم دونوں کو ہی کرنا ہے، بات کرنے، مل لینے اور سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، وہی جو تم دونوں چاہو گی۔ ان کی بات پر بھی اس کا دل خوش نہیں ہو پایا تھا۔ کاش کل کا دن ہماری زندگی میں نہ آیا ہوتا، یا پھر لوگوں نے اس تعلق کو غلط نظروں سے نہ دیکھا ہوتا، یوں بہتان بازی نہ کی ہوتی، تو یہ سب کتنا اچھا لگتا۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ صوفی چائے بنا کر لائی تھی، دونوں چائے پی کر اپنے پورشن کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ صوفی، زبیر صدیقی والے پرپوزل پر تمہاری کیا رائے ہے؟
بستر پر لیٹتے ہی اس نے زوفی کو مخاطب کیا۔ وہ کہیں ثانیہ چپ رہی۔ جب بولی تو آواز نیند سے بوجھل تھی۔ کل آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نیند آ رہی ہے۔ اس نے لحاظ سر تک تان لیا تھا۔ وہ بعد میں کتنی دیر تک آنکھیں بند کی اندھیرے میں سوچتی رہی۔ کبھی آنکھیں کھلی بھی تو کوئی سرا سجائی نہ دیا تھا۔ بہت سے تفکرات میں گھرے ہوئے نہ جانے کب نیند مہربان ہو گئی تھی۔ بھیا کے پورشن میں شفٹ ہوتے ہوئے آنکھیں بھر آئی تھی۔ جس گھر میں اب تک زندگی گزاری تھی اسے یوں یکدم چھوڑنا بہت ہی اذیت ناک تھا۔ خاموشی سے ضروری ساز و سامان ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ غیر ضروری اور روزمرہ کی بہت سی اشیاء ایک کمرے میں رکھ کر تالا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی ایسا ہولناک مذاق بھی کرے گی کہ اپنا خوبصورت گھر ہوتے ہوئے بھی اوروں کے در پر زندگی گزارنا پڑے گی۔ بھیا اور بھابھی نے نچلی منزل پر ہی دونوں کے لیے علیحدہ کمرے سیٹ کروا دیے تھے۔ اس کے باوجود دونوں ایک ہی کمرے میں رہنا پسند کیا تھا۔ شام ہونے تک وہ دونوں اپنی اس عجیب و غریب سی ہجرت پر ششدر و اشکبار تھیں۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ، فضان صدیقی کے گھر والے آتے ہی ہوں گے، ڈنر پر مدعو ہیں، اور پلیز زوفی تم میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا دو، ابھی مجھے کچن میں تھوڑا بہت کام کرنا ہے۔ وہ دونوں جیسے بستر پر لیٹی بھابھی چلی آئی۔ زوفی کا تو تھکن کے مارے برا حال تھا۔ وہ آج مروت و محبت میں ماری گئی تھی۔ لائبہ کی خراب طبیعت کا سوچ کر اس نے اسے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ خود ہی چوکیدار اور ملازمہ کے ساتھ مل کر چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہی تھی۔ اب بھابھی کی بات پر برے منہ بنانے لگی۔ تم رہنے دو، تیار ہو جاؤ، میں بھابھی کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ لائبہ فوراً احساس ہونے پر بھابھی کے ساتھ باہر آ گئی۔ بھابھی، یہ فضان صدیقی کی فیملی پر لوگ اعتراض تو کریں گے نا؟ ذرا سی بات پر لوگوں نے طوفان اکٹھا کر لیا تھا۔ اگر اب لوگوں کے علم میں یہ آئے کہ ہم زوفی کا رشتہ اسی شخص کے بھائی سے طے کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کل سے اسی بات پر الجھ رہی تھی۔ کباب تلتے ہوئے بھی وہ برابر یہی سوچ رہی تھی۔ جب برداشت حد سے سوا ہو گئی تو بھابھی سے پوچھنے لگی، ہوتا ہے تو ہوا کرے، ارے خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو؟ سب کے گھروں میں اپنی 3 4 بیٹیاں ہیں اور چلے ہیں اوروں کے عیب تلاش کرنے، بہتان بازی کرنے۔ انسانیت ہی مر گئی ہے اندر سے۔ اب کیا تم لوگوں کی خوشنودی کے لیے ساری عمر بیٹھی رہو گی؟ کیا زوفی کی شادی نہیں کرو گی؟ میری رائے چاہتی ہو تو سن لو، یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود اللہ نے اتنا اچھا بر بھیج دیا۔ جہاں لوگ ایک دفعہ آ کر دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھتے وہاں یہ شخص کہیں باہر آ چکا ہے۔ اب اگر تم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو برسوں بعد بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس قدر محبت اور خلوص سے کوئی رشتہ نہیں مانگے گا۔ برا مت منانا، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں، مگر حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرو۔ یہ لوگ جو اب کچھ نہیں تو باتیں بنا رہے ہیں، جب کچھ ہوگا تب بھی بنائیں گے۔ ہم ان کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے مگر اپنے کان تو بند کر سکتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی۔ ہم دونوں ہر فیصلے میں تم دونوں کے ساتھ ہیں، مگر خیال رکھنا تم دونوں اگر کنویں میں چھلانگ لگانے کا سوچ رہی ہو تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال ہم تم دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارا بہتر سوچتے ہیں۔ بھابھی کی سب باتیں سچی تھی، حقیقت پسندی کی تجزیہ کرواتی ہوئی۔ اس کے باوجود اس کے اندر مچلتے ابھرتے سوال مدھم نہیں پڑے تھے، مزید سر اٹھا رہے تھے۔ وہ بغیر کوئی اور سوال جواب کیے چپ کی مہر لبوں پر لگائے کام کرتی رہی تھی۔ وقاص نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تو بھابھی فوراً باہر بھاگی۔ وہ اندر ہی اندر ڈرتے پتیلے میں چائے کے لیے پانی ڈال کر چولہے پر چڑھانے لگی۔ ابھی چائے دم پر ہی تھی جب بھابھی دوبارہ لوٹ آئی۔ ارے تم ابھی تک یہاں ہو، جاؤ جا کر چینج کرو۔ 2 3 دنوں کے بخار نے کس قدر زردی چہرے پر مل دی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہفتوں کی بیماری سے اٹھی ہو۔ اس حالت میں مہمانوں کے سامنے مت آنا، پہلے اپنا حلیہ سنوار لو۔ اور ہاں دیکھو، زوفی بھی تیار ہوئی ہے کہ ابھی وہ بھی ویسی ہی ہے۔ وہ تیزی سے ہدایات دیتی ہوئی ٹرالی میں چائے کے برتن اور دیگر لوازمات سجانے لگی۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی کمرے میں لوٹی تو زوفی کپڑے بدلے ہاتھ میں ڈائجسٹ لیے صوفے پر نیم دراز تھی۔ مہمان آ گئے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کو اس نے اسے اطلاع دی۔ اچھا، ویسے ہی پرسکون انداز میں ڈائجسٹ کی اور سے جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کوئی خاص انداز نہ کر پائی۔ زوفی کی طرف سے نا امید ہو کر وہ وارڈروب کی طرف لپکی۔ زوفی، کون سے کپڑے پہنوں؟ زوفی کو دوبارہ متوجہ کرنے کو اس نے 1 2 سوٹ نکال کر اس کے سامنے پھیلائے۔ اس نے ڈائجسٹ ہٹا کر پہلے لائبہ پر بھی پھر کپڑوں پر ایک ناقدانہ سی نگاہ ڈالی۔ کوئی سا بھی پہن لیں، آپ پر تو سب رنگ ہی سوٹ کرتے ہیں، ہماری طرح تھوڑی جو کپڑوں کے انتخاب میں ہی ہلکان ہو جائیں۔ مذاق چھوڑو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس کی غیر سنجیدگی پر اس نے آنکھیں دکھائی۔ میں بھی سنجیدہ ہوں پری، واقعی آپ ہر رنگ میں جچتی ہیں۔
آپ تو اس بخار والے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی ہیں. جب انہی کپڑوں میں سے کوئی ایک زیب تن کریں گی تو پھر ہم تو گئے کام سے. بہت سنجیدہ انداز میں بھی غیر سنجیدہ تھی اس کی اس بات پر. اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی. آپ یہ سیاہ رنگ پہن لیں، ڈنر کی مناسبت سے بہت جچے گا آپ پر. اس نے سوٹ نکال کر لائبہ کو پکڑایا. وہ بلا چوں چرا کہ یہ سوٹ پکڑ کر باتھ روم میں گھس گئی. چینج کر کے حلیہ سوار کر اس نے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی تھی. تیار ہو کر دونوں بلاوے کا انتظار کرنے لگی. بظاہر دونوں پرسکون تھی مگر دونوں کے اندر ہی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بھی دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی. چہرے پر مسکراہٹ سجا لینے کے باوجود دونوں چہروں سے جھلکتی اپنی دلی کیفیت نہیں چھپا پا رہی تھی. دونوں ہی اصل موضوع سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کی ہانک رہی تھی. جب بھابھی ناراض موڑ لیے چلی آئی. اب تم دونوں کو خود آ کر بلاوا دینا پڑے گا کہ آئیے جناب، کھانے کا وقت ہے اور کچھ ٹھونس لیجیے. انہوں نے آتے ہی دونوں کے بظاہر مسکراتے چہروں کو گھورا تو دونوں ہی بے اختیار کہکا لگا کر اٹھی تھی. دیکھیے نا بھابھی، آج ہمارا آپ کے گھر میں پہلا دن، ہم یوں ہی بغیر بلائے منہ اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پر چل دیتی تو کتنا برا لگتا. آخر کو تہذیب بھی کسی چڑیا طوطے کا نام ہے. صوفی کی رگیں شرارت بھڑکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ انہیں خلوص و مروت کے اوپر لیکچر دینے کا طویل سلسلہ شروع کرتی، وہ دونوں باہر کی جانب لپکی. ڈائننگ ٹیبل پر فوزان صدیقی کے ساتھ ایک سوبر سی خاتون تھی اور ساتھ ہی عورت ہی کی طرح کا باوقار سا مرد تھا. سلام دعا کے بعد دونوں نے بھی نشستیں سنبھالیں. فوزان صدیقی نے بغور دونوں کے بظاہر مسکراتے اسپاٹ چہروں کا جائزہ لیا. خاتون کی بھی نظریں مسلسل دونوں کے چہروں کا طواف کر رہی تھی. انیکا بہن، یہ لائبہ ہے اور ساتھ میں یہ زوفشاں ہے. شہود بھائی نے دونوں کا تعارف کروایا تو خاتون نے خود ہی باری باری دونوں سے ہاتھ ملایا. میں فوزان اور زبیر کی بڑی بہن ہوں اور یہ میرے شوہر حامد علی ہیں. انہوں نے دوسری جانب فوزان کے ساتھ بیٹھے شخص کا تعارف کروایا تو دونوں نے سرس بات میں ہلا دیا. انیکا، آپ کچھ لیجیے نا پلیز. چکن چاؤمین ٹرائی کیجیے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی. صوفی یہ ڈش بہت اچھی بناتی ہے. بھابھی نے بطور خاص کہہ کر صوفی سے یہ ڈش بنوائی تھی. بھابھی کی پکار پر مسلسل دونوں کا جائزہ لیتی انیکا ایک دم مسکرا کر شکریہ کہتی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی. ہلکی پھلکی گفتگو کرتے بہت ہی پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا. صرف انیکا کے پکارنے پر دونوں بہنیں چند ایک بار بولی تھی، ورنہ تو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی میز پر صرف کھانا کھانے کے لیے ہی بلوائی گئی ہیں. ہیبا تو اپنی زیادہ تر توجہ وقاص کی طرف مبذول کیے رکھے ہوئے تھی جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. کھانے سے فارغ ہوتے وہ سب لوگ لاؤنج میں چلے گئے تھے. زوفی بھابھی کے کہنے پر پشاوری قہوہ تیار کرنے لگی تو وہ برتن سمیٹنے لگی. بھابھی لاؤنج میں مصروف تھی. قہوہ تیار کر کے زوفی لاؤنج میں چلی گئی تو وہ برتن سنک میں رکھ کر میز صاف کرنے لگی. اگلا ارادہ اس کا برتن دھونے کا تھا جب بھابھی آ گئی. پیچھے خالی ٹرے لیے زوفی بھی تھی. لائبہ، تم میرے ساتھ لاؤنج میں چلو، اور زوفی تم یہ سب رہنے دو، میں خود نپٹا لوں گی. بس ذرا وقاص کو ہوم ورک کروا دو ورنہ وہ یوں ہی سو گیا تو صبح اسکول جاتے ہوئے تنگ کرے گا. بھابھی زوفی کو حکم دے کر لائبہ کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں آ گئی. دونوں مردوں نے خیر مقدمے کے طور پر اٹھ کر ویلکم کیا جبکہ انیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا. ماشاءاللہ، آپ دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، میری توقع سے بھی بڑھ کر. فوزان اور زبیر سے اس قدر ذکر سن رکھا ہے کہ میں ملے بغیر ہی متاثر ہو چکی تھی. اب تو ہمارا آنا صرف رسمی سا ہے، انیکا خاصی بے تکلفی سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس تعریفی انداز پر اندر ہی اندر چزبز ہوتی انیکا کی بات پر سٹپٹا سی گئی. شکریہ، وہ اور کہتی بھی کیا، وہ اندر سے خاصی ڈری ہوئی تھی. اوپر سے سب کی نظریں اپنے اوپر جمی محسوس کر کے وہ اور گھبرا گئی. ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے قصدن مسکرائی تھی. شہود بس صاحب، فوزان نے آپ سے بات تو کی تھی کہ ہم کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے. میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. ہم فوزان کے چھوٹے بھائی زبیر صدیقی کے لیے آپ کی بہن زوفشاں کا رشتہ چاہتے ہیں. فوزان کے بابا جان تو اس سلسلے میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ تو جانتے ہیں وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، اسی لیے میں اور انیکا حاضر ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ منگنی کے درخواست کار ہیں. بہت زیادہ سلجھے ہوئے انداز میں حامد علی صاحب نے شہود بھائی کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا تھا. وہ اور بھابھی لائبہ کو دیکھ کر نظریں چرا گئے. جی حامد علی صاحب، میں فوزان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، زبیر سے بھی بہت دفعہ مل چکا. ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے. آپ سے رشتہ جوڑنا ہمارے لیے بھی خوش بختی کی علامت ہے. ہماری طرف سے تو بظاہر کوئی انکار نہیں، لیکن شہود بھائی رک گئے. ہاتھ مسلتی لائبہ پر ایک نگاہ کی، پھر گویا ہوئے
ساری بات بچیوں کی ہے، ہمیں کچھ وقت سوچنے کے لیے دیں۔ اگر لائبہ اور زوفی راضی ہوئی تو آپ کو ہاں میں جواب دیں گے۔ انہوں نے بڑے انداز سے بات کرتے ساری بات دونوں پر ڈال دی تھی۔ ہاں تو پھر دیر کس بات کی، لائبہ یہی موجود ہے، فوراً پوچھ لیتے ہیں، اب تو آنا جانا رہے گا انشاءاللہ، صرف اب نہیں، ہم دوبارہ بھی آئیں گے، لائبہ کے لیے بھی۔ انیکا نے اچانک محبت بھری نظروں سے لائبہ کو تکتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ اس نے فوراً انیکا کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا کہ نکھیوں سے بھیا بھابھی کو دیکھا۔ انہیں بھی اس بات سے حیرت ہوئی تھی، البتہ فضان اور حامد علی مطمئن انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جہاں تک زوفی کی بات ہے، آپ اس کو بھی ابھی بلا لیں، ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، مگر نہ نہیں سنیں گے۔ کیوں لائبہ، آپ کو کوئی اعتراض ہے میرے بھائیوں پر؟ اتنے مان بھرے لہجے میں وہ مخاطب تھی کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ فضان صدیقی کی طرف تو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ یہ کیسا انوکھا مان تھا جو اس کا اپنا ہی سونپا ہوا تھا۔ اس کے اس مان پر ہی تو وہ اور اس کی بہن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انیکا براہ راست لائبہ سے مخاطب تھی۔ وہ سر تھا پا پسینے میں نہا گئی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، زوفی سے پوچھ لیں، اگر وہ رضامند ہے تو۔ انجانے خیال میں گرتے وہ بات کرنا ہی بھول گئی۔ زیادہ دن بھی نہیں گزرتے تھے، اب بھی پرسوں ہی کی تو بات تھی۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا، ان سب لوگوں کی غلیظ باتیں اور غلط سوچیں بھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف سے ہلنے لگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہر کوئی دوسرے کی رضامند ہونے کی فکر میں ہے۔ زوفشا کو علم تو ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اسی لیے ایک دن پہلے فون کیا تھا، آپ کی دعوت پر ہی ہم آئے۔ بس شہود بھائی آپ ہمیں ہاں کہیے۔ انیکا بہت ہی خلوص سے مان بھری ضد پر اتر آئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی۔ وہ انہیں کیسے سمجھائے؟ شہود بھائی اور پری آپ کو کبھی ہاں نہیں کہیں گے جب تک میری طرف سے رضامندی نہ مل جائے۔ وہ پتہ نہیں کب سے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، اچانک اندر آ کر کہنے لگی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ لائبہ کو اس کی آنکھوں کے جمود سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اتنی دیر سے وہ اسی بات سے ڈر رہی تھی، پہلے ہی اسے زوفی کی خاموشی غیر معمولی لگی تھی۔ ہاں تو تم بھی اپنی مرضی بتا دو، انیکا نے مسکرا کر اسے کہا۔ لائبہ نے ہونٹ کاٹے، جبکہ بھابھی اور بھیا بالکل خاموش تھے۔ زوفی کے تیور ابھی بھی سہمائے دے رہے تھے۔ جہاں تک میری رضامندی کی بات ہے تو آئی ایم سوری، میں انکار کرتی ہوں۔ آپ لوگ آئے، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ہم بہنوں کے بارے میں اچھا سوچا تو اس کا بھی شکریہ۔ فوزان صاحب جانتے ہیں، مگر شاید آپ نہیں جانتے کہ ہم اس کی آمد و آمد اب اس کے اس نامناسب انکار پر بھی سب ہکا بکا تھے۔ بھیا اور بھابھی نے سر جھکا لیا تھا، وہ پتہ نہیں آگے کیا کہنا چاہتی تھی کہ لائبہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوفی خاموش ہو جاؤ تم اور جاؤ یہاں سے۔ لیکن پری، اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، تم سے پہلے پوچھا تھا، تمہاری رضامندی چاہی تھی، تب کیوں انکار نہیں کیا؟ وہ کھڑی خشمگین نظروں سے سگھڑتے باز پرس کر رہی تھی۔ لائبہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سوال فضان صدیقی کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر زوفی کو دیکھا۔ تم نے سنا نہیں زوفی، میں نے کیا کہا ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فضان کی نظر اور مہمانوں کی طرف سے شرمندہ ہوتی زوفی کو نہایت ناراضگی سے کہا، نہیں پری، میں نہیں جاؤں گی، میں جو کہنا چاہتی ہوں مجھے یہیں سب کے سامنے کہنے دیں۔ زوفی کی ضدی اٹل انداز پر اس نے تیزی سے ہاتھ گرا لیے تھے۔ اسے ڈر تھا وہ یہ کھیل ہار جائے گی، مگر پھر بھی دل میں جیتنے کی ایک شدید خواہش تھی۔ زوفی کو پرسکون خوشیوں بھری زندگی دینے کا اس نے پاپا سے وعدہ کیا تھا۔ اپنی ذات پر اتنا کچھ سہ کر بھی وہ یہ وعدہ نبھانا چاہتی تھی، مگر کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی اسے بری طرح شکست ہو گئی تھی۔ اس خواہش کے ہاتھوں اس نے بری طرح ضک بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی زوفی کیا کیا کہے گی اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا، لوٹ گیا تو اس کے گھر کی دہلیز پر اب کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں کھڑی تھی، باقی سب یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں واقعی سانپ سونگھ گیا ہو۔ فوزان صاحب نے ہمارے بارے میں سوچا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ لوگوں کی ہم دونوں بہنوں کے متعلق اچھی رائے نہیں ہے، بہت سی کہانیاں ہمارے متعلق مشہور ہیں۔ پھر یہ جو کھڑی ہیں، اس نے لائبہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک لہجہ کو سب نے کھڑی لائبہ کی طرف دیکھا، ماں سوائے فوزان کے۔ ان کے متعلق بھی لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے، اور آپ کے بھائی نے بھی یقیناً آپ سے چھپایا ہوگا۔ اگر انہوں نے لوگوں کی نظروں میں موجود ہماری حیثیت آپ لوگوں کو بتائی ہوتی تو آپ اس وقت یہاں اتنی محبت سے بیٹھ کر رشتہ نہ مانگ رہے ہوتے۔ یہاں اس گھر میں جو بھی ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ قدم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، مگر آپ سوچتے کیسے؟ آپ کو ہمارے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا۔ پری کا اغوا ہو چکا ہے، پھر انہیں طلاق ہو گئی، ہمارے ماما پاپا وفات پا چکے ہیں۔ پری 4 دن تک غیر مردوں کی تحویل میں رہی تھی، اور جب لوٹی تو آپ کی دنیا والوں نے انہیں اس دنیا کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا،
اور میری سزا یہ ہے کہ میں ان کی بہن ہوں۔ آج سے صرف 2 دن پہلے ہی آپ کے انہی بھائی صاحب کی وجہ سے ہمیں بری طرح ذلت سہنی پڑی ہے۔ پڑی تو سب سہ کر خاموش ہے اس لیے کہ وہ میرے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، مگر میں جانتی ہوں ہمارا دامن لوگوں کی غلیظ نظروں اور باتوں سے تار تار ہو چکا ہے۔ ان کی وجہ سے ہم گھر سے بے گھر۔ صوفی چلو میرے ساتھ۔ سب بالکل خاموش تھے۔ وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنا چاہ رہی تھی جب وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تو اس کا بازو کھینچ کر باہر لے گئی، اپنے کمرے میں لا کر اسے بستر پر دھکا دے دیا تھا۔ آج سے پہلے تو اس کے اندر ایسی ہلچل نہیں مچی تھی، آج سے پہلے تو اس نے صوفی کو اونچی آواز سے بھی نہیں پکارا تھا، مگر آج اس نے جو غیر مناسب غیر اخلاقی حرکت کی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس وقت اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بستر پر پڑی صوفی کے وجود کو سیدھا کر کے اس نے کس کس کر 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ صوفی تو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ کیا بول رہی تھی تم؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شرم نہیں آئی تمہیں جو تم بھی اوروں کی طرح غلط سوچ دوسروں پر تھوپنے لگی ہو؟ شرم کرو صوفی، شرم کرو۔ اس وقت مجھے تم اس قدر بری لگ رہی ہو کہ حد نہیں۔ کاش تم میری بہن نہ ہوتی، کاش تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا اور میں نے نہ سنا ہوتا۔ میں مر کیوں نہ گئی تمہارے منہ سے یہ سب سننے سے پہلے۔ وہ اب اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ حیران و ششدر صوفی نے اسے دیکھا، وہ اسے مار کر خود بری طرح رو بھی رہی تھی اور اپنے چہرے کو پیٹ بھی رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل دیوانی لگ رہی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ اس نے فوراً اس کو دونوں متحرک ہاتھ تھام لیے۔ لائبہ نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا صوفی؟ وہ ہمارا محسن ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس نے مجھے بے غیرتی کی حرام موت سے بچایا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کی عزت کو سہارا دینے والا، اور تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ روتے ہوئے اس نے اسے دیکھا، پھر اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ صوفی، تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بغیر دیکھے اور ثبوت کے تمہاری بہن پر بہتان بازی کر گیا تھا، اور تم نے بھی بلا سوچے سمجھے کسی بے قصور مخلص انسان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ بھلا کہاں کا اصول ہے؟ کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکال دو، یہ کہاں جائز ہے؟ تمہارے اندر اتنا ہی طیش بھرا ہوا تھا تو تم پہلے میرا گلا گھونٹتی اور پھر اپنا۔ اگر تمہاری نفرت اور غصہ اس طرح کم نہیں ہوتا تو تم ایک پسٹل لیتی اور محلے والوں کو شوٹ کر دیتی، مگر تم پھر بھی برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے تم زہیب شاہ کی موت بھی یقینی بنا دیتی، پھر بھی نہیں، کیونکہ تم خود بھی گناہ گار ہو۔ تم نے قتل سے بھی بڑا گناہ کیا، تم نے کسی اچھے پرخلوص انسان کا دل دکھایا ہے۔ کاش تم کچھ بولنے اور کہنے سے پہلے سوچ لیتی۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا تمہاری خاموشی مجھے پتہ ہوتا کہ تمہاری خاموشی کے پیچھے یہ طوفان چھپا ہوا ہے تو میں اسے یہاں آنے سے ہی روک دیتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی صوفی، تم میری بہن ہو کر اس انتہا کو پہنچ سکتی ہو۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ کر تکیے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں یہ سب نہیں سکھایا، اس طرح کب میرا ضبط چھلکتا دیکھا ہے تم نے؟ ہمیشہ تمہیں یہی سکھایا کہ کوئی تھپڑ بھی مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، صبر و شکر بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ تم وہاں نہیں راضی تھی تو آرام سے انکار کر دیتی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ تکیے پر سر رکھے وہ کتنی شدت سے روتی رہی۔ پری، اس نے جیسے اس کا کندھا چھوا، اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چٹکا تھا، پھر صوفی کے اندر اسے پکارنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ گالوں پر ہاتھ رکھے اسے بری طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے دیکھتی رہی۔ کہیں لمحے یوں ہی سرک گئے۔ لائبہ تکیے پر سر رکھے اوندھے منہ ہی روتے روتے خاموش ہو گئی تھی۔ لائبہ کے کافی دیر بعد نارمل ہو جانے پر اس نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کا کندھا چھوا تھا۔ پری، اس نے بہت ڈرتے محبت سے اس کا کندھا تھام کر اس کا رخ سیدھا کیا تو اپنا ہاتھ ہی ڈھلک گیا۔ لائبہ ہوش میں نہیں تھی، وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ پری، پری کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھیے نا۔ وہ بری طرح سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ جب مطلب اثر نہ ہوا تو دیوانہ وار لاؤنج کی طرف بھاگی جہاں بھیا بھابھی تھے۔ بھیا بھابھی، وہ پری بغیر دوپٹے کے وہ اتنی ڈری ہوئی آواز بھاگتا تھی کہ باہر سے یہ آوازیں دیتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت اور بوکھلاہٹ طاری تھی کہ بھیا بھابھی کے ساتھ وہاں موجود تینوں افراد کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا لائبہ کو؟ محجوبین بھابھی نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ پتہ نہیں پری کو کیا ہو گیا بھابھی، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ روتے ہوئے بامشکل وہ بتا پائی تھی۔ اس کے بتانے پر بھیا بھابھی فوراً کمرے میں آئے تھے۔ دونوں نے لائبہ کے بے سود وجود کو سیدھا کیا۔ نیکا اور فوزان بھی اندر داخل ہو گئے، جبکہ وہ زاروں قطار روتی دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہی۔ اس میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی آگے بڑھ کر لائبہ کو دیکھتی، پھر وہ باہر نکل کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بھیا نے فون کر کے ڈاکٹر کو جلد آنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں مل کر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ فوزان چند قدم آگے بڑھا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بلیک سوٹ میں چمکتی دمکتی لڑکی ان سب کے پاس بیٹھی ہوش و حواس میں تھی، اور اب اس نے اس کا بازو اٹھا کر نبض چیک کی، وہ نارمل تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ الجھتا ہوا باہر نکل آیا، کمرے کے باہر دیوار کے ساتھ لگی صوفی کو دیکھا تو رک گیا۔
ज़ुल्फ़िशा یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی کہ تم دونوں یہ سب کر رہی ہو؟ کیا میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس بھرپور پرکشش مرد نے۔ جس دن وہ پہلی دفعہ کیس کی پڑتال کرنے لائبہ کے ساتھ ان کے گھر آیا تو دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر اس نے اسی دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی بہن کا مقدر بن جائے۔ کتنے جچ رہے تھے دونوں ایک ساتھ کھڑے، اسے وہ منظر اب بھی نہیں بھولتا۔ آج سے صرف 2 دن پہلے اس کے لبوں پر لائبہ کے لیے اظہار پسندیدگی سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، اور جب منزل بالکل قریب تھی تو سب کچھ بدل گیا۔ لائبہ نے اسے صرف اس بات پر مارا تھا کہ اس نے اس سچے محسن کو بے عزت کیا تھا، اس کا دل دکھایا تھا، لیکن غلط ہو گیا تھا بہت کچھ، سب الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اور وہ اچانک لائبہ کا خیال آیا تو پھر رونے لگی۔ فوزان بھائی، پری مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ بہت سخت خفا ہو گئی ہیں، وہ مجھ سے اب کبھی بھی نہیں بولیں گی، متواتر روئے جا رہی تھی، جبکہ فوزان خود کو خاصا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انیکا نے آگے بڑھ کر زوفی کو ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہو گئی ہیں، ابھی ڈاکٹر آتا ہے تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے ساتھ لگا کر دوبارہ کمرے میں لے آئے، کرسی پر بٹھا کر اس کا چہرہ صاف کر کے پانی پلایا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو فوزان اور انیکا کے ساتھ حامد علی صاحب کو دیکھ کر پیشانی عرق ندامت سے تر ہو گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو وہ نیم بے ہوش لائبہ کو دیکھنے لگا۔ انجیکشن لگا کر وہ اسے مکمل آرام کا بتا کر چلا گیا تھا۔ بھیا دوہری شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لائبہ کی طرف سے مطمئن ہو کر ان تینوں کے ساتھ باہر آ گئے۔ بھابھی لائبہ کے سراہنے ہی بیٹھی رہی تو وہ بھی ان سب کے پیچھے باہر نکل آئی۔ آئی ایم سوری، یقیناً آج جو کچھ بھی ہوا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں۔ بھیا حامد علی صاحب کے ہاتھ تھامے کہہ رہے تھے۔ شرمندگی کی کیا بات ہے، اپنا گھر ہے، پھر آئیں گے اور یقیناً اگلی دفعہ نہیں سنیں گے۔ بھیا کے ہاتھ کو دباتے ہوئے وہ دھیمے سے مسکرائے۔ نہیں، آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی مت آئیے گا، اس سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں، کبھی بھی نہیں۔ یہاں جو بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ اور معافی بھی مانگتی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ چلی بھی گئی تھی۔ بھیا پھر ایک دفعہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں رکنے کی مزید کوئی گنجائش نہیں، میرا خیال ہے فوزان اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انیکا نے ناراض نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جو پہلے پریشان تھا مزید پریشان ہو گیا۔ آتے وقت مہمانوں میں جس قدر جوش و خروش تھا، جاتے وقت دونوں طرف اسی قدر مایوسی، نا امیدی اور ذہنوں میں شکوک و شبہات پروان چڑھ چکے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے بہن اور بہنوئی کے ہمراہ قدم ملا لیے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے فوزان صدیقی نے کن اکھیوں سے بہن کے ناراض خفا سے چہرے کو دیکھا۔ شہود کے گھر سے نکلنے کے بعد سے وہ بالکل خاموش تھی، اور کس قدر خفا تھی ان کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس نے حامد علی صاحب کو بھی دیکھا، وہ بھی بالکل خاموش، کچھ سوچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم شہود کی فیملی کو کب سے جانتے ہو؟ طویل پراسرار خاموشی کے بعد اس کے کانوں میں حامد علی صاحب کی آواز ابھری۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بہن کی طرح بہنوئی بھی ناراض نہ ہو۔ بہت پرانا ساتھ نہیں، یہی کوئی 5-6 سال ہو گئے۔ اچھا، تم نے اس کی بہن کو کب دیکھا تھا؟ اگلا سوال بھی کچھ سوچتے ہوئے ادا ہوا تھا۔ آپ گھر چلیں، وہاں چل کر ساری بات بتا دوں گا۔ بہن کے نام پر انیکا کے چہرے کے تاثرات بدلے تو اس نے جلدی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہمیں کچھ بتانے کی، نہ جانے کیا کرتے پھرتے ہو تم نے شادی کا کہا تو میں خوش ہو گئی یہ سمجھ کر کہ میرے بھائی کو برسوں میں ہی صحیح شادی کی بھی یاد آ ہی گئی ہے۔ بلا سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی۔ تم نے کہا تم پہلے زبیر کی شادی کرواؤ گے، پھر اپنے بارے میں سوچو گے۔ میں نے اور بابا نے یہ بھی مان لیا، تم نے جو لڑکی اپنے لیے پسند کی تھی اسی کی بہن کا کہا، ہم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ پتہ نہیں تم ہمیں کن لوگوں میں بے عزت کروانے کے لیے لے آئے تھے۔ چلو لائبہ تو پھر بھی نظر کو بھا گئی۔ چھوٹی بہن کی زبان دیکھی تھی کیسی چل رہی تھی؟ انیکا آپ ایک دم خاموشی بھول کر کہنے لگی۔ اس نے حامد علی صاحب کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہے تمہاری بہن، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ہمیں اس طرح بغیر کچھ بتائے بنا صورتحال واضح کیے لے جاتے۔ آپ گھر تو چلے، میں سب بتا دوں گا، ناراض تو مت ہوں۔ اس نے دونوں کو دیکھا۔ انیکا سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ حامد صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ ہمیں پہلے ہمارے گھر چھوڑ دو، بعد میں تم جہاں مرضی جاؤ، انیکا نے نروٹھے پن سے کہا تو اس نے بے چارگی سے حامد علی صاحب کو دیکھا۔ بابا جان، زبیر اور زیبا گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے، بعد میں چھوڑ دوں گا۔ اسے رہ رہ کر بابا جان کا خیال آ رہا تھا اور اس کی رضامندی کا سن کر کتنے خوش ہوئے تھے۔ بیٹے کی شادی کا ارمان اتنا تھا کہ ساری رات سوئے بھی نہیں تھے۔ صبح انیکا، زیبا اور ٹینا تینوں کو فون کر کے فوزان کی شادی کے لیے رضامندی کے بارے میں بتایا تھا۔ تینوں اتنے عرصے بعد ایک دم اس کے مان جانے پر بے انتہا خوش تھی۔ جب علم ہوا کہ وہ لڑکی پسند کر چکا ہے تو وہ بھی زیادہ پرجوش ہو گئی۔ شہنشاہ تو لاہور میں تھی،
वो तो ना आई। अगले दिन ही ज़ेबा, जो यहाँ रावलपिंडी में आई थी, अपने मियाँ के साथ आ गई। अनीका तो पहले ही उनके नज़दीक ही रहती थी। सिवाय ज़ुबैर के उसने आज तक लाइबा का किसी से जिक्र नहीं किया था। एक रिजवान जानता था जब लाइबा का केस चला था। अब तो वो उसका नाम भी भूल गया होगा। यही सोचकर उसने उसके ज़हन में लड़की वाज़ेह नहीं की थी। बस सब खुश थे कि बरसों बाद ही सही वो शादी के लिए किसी तौर आमादा तो हुआ। वो लाइबा को मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त से ब्याह कर लाना चाहता था। इससे पहले उसी ज़ोफ़ी का बोझ लाइबा के कंधों से उतारना था। ज़ुबैर को सारी सूरत हाल बताकर उसने पहली मुलाकात में ही समझा दिया था, जबकि और सबको बताने से उसने गुरेज ही किया। खामखा सब लाइबा और ज़ोफ़ी के मुतल्लिक मुतजस्सिस हो जाएंगे। सूरत हाल का ये रुख तो उसने सोचा भी नहीं था। पहले ज़ोफ़ी का रद्द-ए-अमल, लाइबा की बेहोशी और अब अनीका की नाराज़गी, सब मिलकर अब बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। अनीका के बार बार कहने पर भी वो पहले अपने घर आया था। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो ज़ेबा तलाल समेत ज़ुबैर और बच्चों की पूरी पंडाल बाहर ही इंतज़ार करती मिल गई। मामा आ गए, मामा आ गए को गाड़ी से उतरते देखकर बच्चे शोर करने लगे थे। इतनी देर लगा दी आपने, क्या बना? कैसी है मेरी भाभी? ज़ेबा अपने सोए हुए बेटे को अपने बाजू से दूसरे पर मुंतकिल करते पूछने लगी। वो इतनी खुश हो रही थी कि फ़ज़ान ने बेख्तियार नज़रें चुराई। भाई यहीं खड़ा रखने का इरादा है क्या? पहले हमें अंदर तो जाने दें। हामिद अली साहब ने दुहाई दी तो सब बच्चे पीछे हट गए। बाबा जान आज अपने कमरे के बजाय लाउंज में ही बैठे हुए थे। उन सबको आते देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी व्हील चेयर दुरुस्त की। आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या लड़की पसंद नहीं आई? ज़ेबा ने दोबारा पूछा तो बाबा जान भी चौंक गए। फ़ज़ान ने हामिद अली साहब की तरफ देखा। फ़ज़ान, हामिद बेटे क्या हुआ है? तुम लोग तो रिश्ते की बात करने गए थे। उनके मुसलसल चुप से खाए होते बाबा जान भी पूछा। अनीका ने एक गहरी सांस ली। जहाँ हम गए थे वहाँ से साफ इनकार हो गया है। अनीका ने बताया। क्यों? बहुत सौ का सवाल ज़ुबैर की ज़बान से अदा हुआ था। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, फिर उन्होंने इनकार क्यों किया? इस क्यों का सवाल बेहतर है आप अपने भाई से करें। अनीका ने अब भी जले कटे अंदाज में कहा। दरअसल उन्हें अपनी वहाँ होने वाली बेइज्जती नहीं भूल रही थी। सबकी नज़रें एकदम फ़ज़ान सदीकी पर उठ गई। ज़ेबा, तलाल और बच्चों समेत ज़ुबैर का सारा इश्तियाक साबन के झाग की तरह बैठ गया था। वहाँ अब क्यों का एक बड़ा सवालिया निशान था। जब हम गए तो तब लड़की की भाभी और चचा ज़ात भाई ने हमें रिसीव किया था। दोनों बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने बहुत आओ भगत की, बहुत खलूस से मिले। लड़कियां दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं, मगर जब रिश्ता दिया गया तो वो लोग अजीब सी कैफियत से दो चार हो गए, जैसे उन्हें ये रिश्ता कबूल भी है और नहीं भी। वजह तो बाद में खुली जब ज़ोफ़िशा ने खुद इनकार किया। जिस लड़की को फ़ज़ान ने अपने लिए पसंद किया वो लड़की पहले से शादीशुदा है, तलाक हो गई है उसको। और क्यों हुई है और हमें इनकार क्यों हुआ है ये हमें भी फ़ज़ान ही बताएगा, क्योंकि हमें भी अभी तक तशवीश लगी हुई है। अनीका ने बाप की सवालिया नज़रों का जवाब बहुत तफसीली दिया था। सबके अफसरदा चेहरे इस नए इंकशाफात पर मुरझा से गए। मुझे नहीं इल्म ज़ोफ़िशा ने इनकार क्यों किया। इस सिलसिले में मैं खुद भी उलझा हुआ हूँ, क्योंकि लाइबा ने खुद बताया था कि वो आजकल ज़ोफ़िशा के रिश्ते की तलाश में है। मैंने अगर आप लोगों से कुछ छुपाया था तो मसलहतन छुपाया था। मेरा मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। लाइबा और ज़ोफ़िशा हकीकत में भी बहुत अच्छी लड़कियाँ। ज़ुबैर मिल चुका है उससे, और जो कुछ मैंने आपसे छुपाया वो सब जानता है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ज़ुबैर आपको सब बता देगा। मगर लाइबा या ज़ोफ़ी, दोनों बहनों की ज़ात पर सवाल उठाने या नफ़रत करने से पहले आप सब नैना को मत भूलिएगा। सोफ़े से उठते हुए उसने बहुत से ठहरे लहजे में सबको कह दिया। फिर अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा तो सबकी नज़रें खुद पर महसूस की। फ़ज़ान, इससे पहले कि वो लाउंज के दरवाजे से बाहर निकलता, बाबा जान ने आवाज़ दी। वो फ़ौरन पलटा था। जी बाबा जान। ये नैना का नाम तुमने क्यों लिया है? बहुत कर्ब से उन्होंने पूछा था। क्योंकि नैना मेरी बहन थी, उससे हम सबको मोहब्बत थी। लाइबा मेरी कुछ भी नहीं, इसके बावजूद मैंने बरसों मोहब्बत के साथ साथ उसकी इज़्ज़त भी की है। और उन दोनों का कातिल एक ही शख्स है, ज़ुहैब शाह। सितम यह है कि नैना मर गई और इस दुनिया से चली गई, जबकि लाइबा ज़िंदा है, मगर मुर्दों से बदतर है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उसे ज़िंदगी दे दूँ। वो खुशियाँ जो उससे रूठ गई हैं उसे सौंप दूँ। आपने हमेशा इंसानियत की बात की है बाबा जान, और मैं इंसानियत का हक़ अदा करना चाहता हूँ। हामिद भाई और अनीका आपी ने इस मामले में अपनी बेइज्जती महसूस की है, तो सारी सूरत हाल सुन लेने के बाद वो अगर कहें तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, मगर सिर्फ इतनी इल्तिजा है, कुछ गलत सोचने से पहले लाइबा और नैना को एक ही मीज़ान में तोलिएगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसी ही थी। बहुत संजीदगी से कहता हुआ वो अपने कमरे में आ गया था। अंदर बहुत घुटन हो रही थी, तलखी इतनी थी कि हर चीज़ गुम होती महसूस हो रही थी। इतनी सर्दी में इस वक्त शावर लेना मुनासिब नहीं था, मगर वो फिर भी कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया।
गर्म पानी से शावर लेकर बाहर आया तो कमरे में खनकी बढ़ गई थी। इस्लामाबाद जैसे शहर में सर्दी बहुत पड़ती है। वो हीटर ऑन करके बिस्तर पर लेट गया। कुछ ख्याल आते ही उसने अपने कोट की जेब से अपना पर्सनल सेल निकाला। जहन अभी बहुत उलझा हुआ था। वो नंबर्स पुश करने लगा। कितनी बैलों के बाद रिसीवर उठाया गया था। हेलो, कौन है? पूछा गया था। वो फ़ौरन आवाज़ पहचान गया। शऊद, मैं फौजान हूँ। लाइबा कैसी है अब? उसने जल्दी से पूछा तो दूसरी तरफ एक गहरा सांस लिया गया था। वो तो ठीक है, शऊद ने जवाब दिया था। मैं पूछ सकता हूँ ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई, जबकि मैं बगैर बताए आपके यहाँ नहीं आया था? लाइबा से भी मेरी इस सिलसिले में बात हुई थी। इससे बात करने के बाद ही मैंने अपने घर वालों को कुछ बताया था। फिर अचानक ये तब्दीली। यार फौजान, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं खुद चाहता हूँ मेरे कंधों से ये जिम्मेदारियाँ उतर जाए, मगर क्या करूँ? हर दफ़ा कोई ना कोई मसला हो जाता है। मैं तो खुश था, तुम्हारी भाभी भी राज़ी थी, लाइबा को भी एतराज़ नहीं था। ये अचानक ज़ूफ़ी? नहीं शऊद, ये अचानक तो नहीं हुआ, कोई बात हुई ज़रूर है। देखो, अगर मेरी वजह से कोई गलत फहमी हुई है तो मैं सफाई पेश करने को तैयार हूँ, मगर यूँ इस तरह रिश्ते के लिए इनकार मत करें। फौजान, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें लाइबा और ज़ूफ़ी के मुतल्लिक सब बता दिया था, ताकि कोई गलत फहमी ना हो। बस यूँ समझ लो ज़ूफ़ी राज़ी नहीं, और तुम जानते हो उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या ज़ूफ़ी किसी और में इंटरेस्टेड है? कुछ झिझकते उसने आखिरकार पूछ लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम लोगों को मैं यहाँ आने से पहले ही मना कर देता। शऊद ने पुरजोर तरदीद की थी। उसके दिल में मौजूद बोझ उतरकर दिमाग पर आ गया। शऊद, 2 दिन पहले क्या हुआ था जिसका ज़ूफ़ी ज़िक्र कर रही थी? मेरी वजह से ऐसी क्या बात हो गई है कि वो इस बुरी तरह इनकार कर गई? इसी तरह के रद्द-ए-अमल का इज़हार वो शख्स करता है जिसे बहुत सख्त चोट लगी और वो चोट उसके लिए सहना मुश्किल हो जाए, और जिसकी वजह से लगे वो उससे ही तख्ता मशक बना लेता है। अब ऐसी क्या बात नहीं हुई है? वो अभी भी बहुत खलूस से पूछ रहा था। दूसरी तरफ खामोशी थी। कोई बात नहीं हुई, बस ज़ूफ़ी लाइबा के लिए बहुत हसास है। तुमको बताया है ना, दोनों ने बहुत कुछ सहा है। अब इस मोड़ पर कुछ तल्ख़ हो गई है। मैं उसी का तो अज़ाला करना चाहता हूँ। मैं लाइबा को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। लाइबा ज़ूफ़ी से बहुत मोहब्बत करती है, उसको हमेशा के लिए लाइबा के करीब रखने के लिए ही तो मैंने ये कदम उठाया, मगर लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं। अब नहीं, जो भी बात हुई है इसका पता तो मैं करवा ही लूँगा। बेहतर है आप लोग खुद मुझे मेरी गलती बता दें। उसने मज़ीद 5 मिनट शऊद से बात की थी। वो किसी भी तरह उसे कुछ बताने पर आमादा नहीं हुआ था। ज़ूफ़ी के उस रवैये, लाइबा के अफसरदा आंखों और बेहोशी की क्या वजह हो सकती है? वो खुद से ही उलझता रहा, सोचता रहा, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ये रात उसके लिए बहुत अज़ियतनाक थी। परी, प्लीज़ यूँ ना करें, आपकी ये बेअतनाई मुझे मार देगी। 4 दिन हो गए थे। लाइबा उससे रुख मोड़े हुए थी। वो उससे कोई बात नहीं कर रही थी। वो कितनी दफ़ा कोशिश कर चुकी थी। वो जब भी उसे बुलाती वो उठकर चली जाती या फिर खामोश रहती, और अब भी जब वो उसे ये कह रही थी तो वो उठकर बाहर जाने लगी। ज़ूफ़ी फ़ौरन उसका हाथ थाम कर सिसक उठी। ये शायद ज़िंदगी में यूँ पहला मौका था कि वो इस बुरी तरह ज़ूफ़ी से किसी बात पर नाराज़ हुई थी। ज़ूफ़ी को यूँ रोते देखकर उसका दिल पसीजा। लाइबा बहुत चाहने के बावजूद उसके हाथ से अपना हाथ नहीं निकाल पाई थी। परी, कुछ भी कह लें, बुरा भला कहें, मुझे मार लें, लेकिन खुदा के लिए यूँ रुख ना मोड़ें। मेरा आपके सिवा और कौन है? अगर आपने भी यूँ किया तो मैं मर जाऊँगी। वो लाइबा के हाथ पर सर रख के रो रही थी। लाइबा का दिल फटने लगा, आंखें आंसुओं से भर आई। मैं क्या करती? किसी को नहीं पता मैं कितनी दुखी हुई थी। इन मोहल्लेदारों ने जो हमारे साथ किया वो कम नहीं था। अब तो आंसू बहाती रही, गम भी मना लिया, मगर मैं क्या करती? मैं नहीं रह सकती थी। अगर मेरी आंख से आंसू बहते तो आपको तकलीफ़ होती और मेरे आंसू अंदर ही अंदर गिरते रहे। मेरी गलती ये थी कि मैंने फौजान सदीकी को बुरा भला कहा था, मगर मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा था। मगर ये हकीकत छुप तो नहीं सकती थी। हम जैसी लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, उन्हें कोई बहाने नहीं आता, तो फिर ये फौजान सदीकी क्यों आ गए थे? लेकिन ज़ूफ़ी, इनकार सलीके से भी किया जा सकता था, और तुमने घर आए मेहमानों की बेइज्जती की थी। वो इन 4 दिनों में पहली दफ़ा बोली थी। बरसती आंखों से ज़ूफ़ी को देखा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। दुख तो इस बात का है कि इस भरी दुनिया में भैया भाभी के बाद ये वाहिद शख्स था जो हमारी इज़्ज़त करता था, जिसने हमारी किरदार कशी नहीं की थी, और अब इसी की वजह से हम सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उसने रोते हुए उसे साथ लगा लिया। ज़ूफ़ी, मेरा क्या है? ज़िंदगी गुजर रही है, आगे भी गुजर ही जाएगी, मगर तुम क्यों मेरी वजह से बगैर किसी जुर्म के पिस रही हो? ये वाहिद उम्मीद थी, अब ये भी ख़त्म हो गई है। तुम्हारी शादी हो जाती तो मेरे भी दुखते दिल को शायद करार आ जाता। वो रोते हुए कह रही थी। ज़ूफ़ी फ़ौरन बोल उठी। नहीं परी, ये लोग, ये मोहल्ला क्या हमें जीने देता? कभी भी नहीं।
تو پھر ہم انہیں ہاں کہتے۔ فوزان صدیقی کے نام کی وجہ سے آج ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ جب لوگوں کے علم میں آتا کہ اسی فوزان صدیقی کے بھائی سے میری شادی ہو رہی ہے تو کیا یہ لوگ ہمیں جینے دیتے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ ہمارے اوپر لگائے گئے ان کے ہر الزام کی تصدیق ہو جاتی۔ لاہور سے یہاں تک آپ کے متعلق کتنی جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں، تو یہاں سے فوزان کے گھر تک ہمارے کردار کے متعلق کہی گئی لوگوں کی باتیں بھلا نہیں پہنچ سکتی تھی؟ ایسی باتیں تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اور پری، اب مجھ میں ہمت نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتی، اب اور کسی الزام کو سہنا نہیں چاہتی۔ میں یہ الزام در الزام، ذلت در ذلت کا تکلیف دہ سلسلہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں یوں ہی جی لیں گی، ایک دوسرے کے سہارے، ایک دوسرے کے دم سے، ہمیں کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے۔ میں شادی نہیں کروں گی، اور وعدہ کریں دونوں کے درمیان دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوگی۔ صوفی کی باتیں اس نے پہلے بھی سوچی تھی، اب بھی سوچ رہی تھی۔ انکار سے دکھ ہو رہا تھا، اگر ہاں کہتی تو تب بھی تکلیف سہنا پڑتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ وہ آہستگی سے صوفی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کاش پاپا اگر آج آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے آپ کی بیٹی آج کس قدر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی ہے۔ زمانے کے سرد و گرم نے ہمارے خال و خط کو کس طرح دھندلا دیا ہے، ہماری پہچان کس قدر مسخ ہو چکی ہے، ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر ہیں۔ پاپا پلیز کہیں سے آ جائیے، ہمیں آپ کی شفیق بازو مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس قدر تو میں تب بھی نہیں بکھری تھی جب اغوا کا کلنک ماتھے پر سجا کر آئی تھی، اب تو جب چند قدم بھی چلنے کی سکت نہیں رہی مجھ میں۔ پلیز پاپا واپس آ جائیے۔ وہ روتے ہوئے پاپا کے تصور سے باتیں کر رہی تھی۔ بھیا اور بھابھی زوفی سے سخت ناراض تھے۔ لائبہ کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے انہیں منایا، ہر طرح کی سخت سن کر بھی خاموش رہی، بالآخر لائبہ کی سفارش پر وہ مانے تھے۔ ادھر سے مطمئن ہوتے فوزان صدیقی کی مسلسل آنے والی فون کالز نے دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ دونوں تصور کیے ہوئے تھے کہ اب انکار ہو گیا ہے، فوزان صدیقی والا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن اس کی ان کالز نے یہ خوش فہمی ختم کر دی تھی۔ فوزان آج میرے پاس آفس آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانے میں مصروف تھے جب اچانک شہود بھائی نے ذکر چھیڑا۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی متوجہ ہو گئی۔ وہ انکار کی اصل وجہ جاننا چاہتا ہے۔ اس رات بھی جاتے ہی اس نے فون کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن اور بہنوئی دوبارہ آنا چاہتے ہیں، اور وہ بتا رہا تھا کہ لائبہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زوفی کی شادی ہو جائے۔ پھر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو مجھے بار بار نا امید کیا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ بھی سن کر پوچھنے لگی۔ تم دونوں خود سوچو، بھلا اصل بات اسے بتانے کے قابل تھی؟ کس قدر دکھی ہوتا اگر اسے اصل حقیقت کا علم ہو جاتا۔ بس میں نے کہہ دیا، تم دونوں آپس میں متفق نہ تھی اور زوفی نے خود انکار کر دیا۔ اب یہ سلسلہ یہیں ختم کر دو۔ اور اس نے آپ کی بات مان لی؟ دل میں کلبلانے والا سوال نو کے زبان پر فوراً آ گیا۔ نہیں، مگر میرے جواب کے بعد وہ مزید کوئی بات کہے اور سوال اٹھائے چلا گیا۔ شہود بھائی بتا کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ سوچوں میں غلطہ ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے پورشن کو خالی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شہود بھائی ان دنوں کرایہ دار کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھابھی اور زوفی دونوں گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے بازار کا ایک چکر لگانے کا سوچ رہے تھے۔ چھٹی والے دن وہ دونوں بازار چلی گئی تو وہ اپنے پورشن میں آ گئی۔ چند دن صفائی نہ کرنے کی وجہ سے سارا گھر گرد سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پہنچے اڑس کر پائپ اور جھاڑو لے کر دھونا شروع ہوئی تو چھت سے لے کر فرش تک ہر چیز کو اچھی طرح چمکا کر ہی دم لیا۔ کھڑکیوں، دروازوں، دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد لان کی باری آئی۔ 2 دن پہلے بڑی تیز ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے کہیں پودے ٹوٹ گئے تھے، چند کی حالت اور بھی ناگفتہ بات تھی، اور پورا لان مرجھائے پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے پہلے پانی چھڑک کر لان میں جھاڑو لگایا۔ سب پتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال کر اس نے اضافی گھاس کاٹی، کیاریوں میں سے اضافی پتے اور ٹہنیاں نکالنے لگی۔ گملے پانی سے دھو کر صاف کر کے ایک طرف پکی روش پر قطار میں لگا کر سارا لان ایک دفعہ پھر صاف کر کے وہ خود کینچی لے کر خراب پتوں کی کٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس قدر نماک اور دھیان سے پودوں کی کٹنگ میں مگن تھی کہ اچانک ذرا دھیان بٹ گیا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کئی پتے کٹ گئے تھے۔ اسے افسوس نے آ گھیرا۔ پری پھپھو، یہ انکل آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کینچی ہاتھ میں تھامے کٹے پتوں کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ جب وقاص کی آواز پر اچانک پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ فوزان صدیقی، آپ؟ ہاں میں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، پھر رخ موڑ کر وقاص سے مخاطب ہوا۔ وقاص بیٹا آپ جاؤ، میں آپ کی پھپھو سے بات کر لوں پھر آتا ہوں۔ وقاص فوزان کی بات پر سر ہلاتا چلا گیا۔ وہ چپ
وہ ساکت جھکی نظروں کے لیے لائبہ کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آپ کیوں آ گئے ہیں یہاں؟ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ فضان کے بیٹھنے پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی، ڈرتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں لائبہ، میں یہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے۔ اس کے بہت ناراض سے لب و لہجے اور انداز پر وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ اپنی دیوار سے منسلک آنسا بیگم کی دیوار کی طرف نگاہ بھی کی۔ اسے تو صرف ایک ہی خوف تھا، کوئی دیکھ نہ لے، اور اس وقت تو بھائیا بھابھی زوفی کوئی بھی گھر پر نہ تھا، کہیں دونوں کی موجودگی کو غلط رنگ نہ پہنا دے۔ پلیز فضان، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ جائیے یہاں سے، پلیز خدا کے لیے اس وقت چلے جائیے۔ روحان سی ہونے لگی، وہ جانچتی پرکھتی نظروں سے لائبہ کو دیکھتا یوں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ لائبہ کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی، آنسو بس چھلک آنے کو بےتاب تھے۔ وہ ایک لمحے کو اس کی طرف الجھتی نظروں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے اس کے قریب ہوا وہ سرعت سے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز ASP صاحب، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ چلے جائیے، میری عزت کی خاطر اس وقت آپ جائیے، میں آپ کی منت کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ وہ باوقار ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، آنسو متواتر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فضان صدیقی کو اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں اتنے خلوص سے بار بار آ رہا ہوں اور آپ بار بار مجھے دھتکار رہی ہیں؟ کیا یہی اہمیت ہے آپ کی نظروں میں میری؟ جب چاہے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیں، اور جب چاہے بے بس نظروں سے ہاتھ میں پکڑے چہرہ چھپائے روتی لائبہ کو دیکھا تو رک گیا۔ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ نہیں سمجھ سکتی مجھے کس قدر اذیت پہنچ رہی ہے، انتہائی تکلیف سے کہتے اس کے قریب ہو کر جیسے ہی فضان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ فضان پلیز، وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میری عزت کرتے ہیں تو پھر میری خاطر یہاں سے جائیے۔ وہ بات کہہ کر رخ بھی موڑ گئی۔ اس کے رخ لینے پر فضان بامشکل خود پر ضبط کر پایا تھا، پھر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے پورشن سے شہود والے پورشن تک، اور پھر گیٹ سے باہر بغیر پلٹ کر دیکھے نکلتا چلا گیا۔ لائبہ نے روتے ہوئے رخ موڑا تو وہ جا چکا تھا، وہ بھر بھری ریت کی مانند وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ آنسوں کی روانی میں اضافہ ہوا تو پھر خود پر بھی اختیار گیا، اور پھر جو وہ رونا شروع ہوئی تو بھابھی اور زوفی کے آنے تک روتی ہی رہی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی چوتھی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہو۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔